السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 تاریخ 7واں مہینہ 2017 کو دیوبندی مناظر عمیر قاسمی اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے حضرت علامہ و مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب ان دونوں کے بیچ مناظرہ ہوا۔ دیوبندی مناظر عمیر قاسمی نے جو شرائط رکھے تھے وہ شرائط آئیے خود انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ میں محمد عمیر قاسمی حنفی مسلکن مشربن دیوبندی یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن 2 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناظرے کی بات کہی گئی ہے کہ ایک ایڈمن ہمارا ہو اور ایک ایڈمن ان کا ہو، اور گروپ سے ریموو کرنا یہ شکست کی علامت ہوگی، اس شرط پر میں بالکل یہ اتفاق رکھتا ہوں اور اس شرط پر مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ڈرتا میں صرف اللہ سے ہوں، خوف صرف اللہ کا ہے، تجھ جیسے بے وقوف اور اجہل الکائنات سے کیا خوف مجھے۔ اور رہی بات کہ تیرے گروپ میں بات کیوں نہیں کرتے، کیونکہ تمہارے گروپوں کی اوقات ہمیں اچھے سے پتہ ہے، اس لیے نہیں کرتے، اور کر رہے نا۔ میں نے کہا تو 2 شرطیں رکھی، یا تو اپنے گروپ کا ایڈمن بنا دے، یا پھر مجھے کیا کہتے ہیں ایک گروپ بناتے ہیں، اس میں تو بھی ایڈمن ہم بھی ایڈمن، جو گروپ سے ریموو کرے گا اس کی شکست۔ جی دوستو، آپ نے دیوبندی مناظر عمیر قاسمی کی زبانی مناظرے کے شرائط تو سنے، پر دیوبندی شرائط پر عمل نہیں کر پائے۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب مدد اللہ العالی کو ریمو کر دیا، اور ریمو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ غلطی سے ریمو ہو گیا، اور جس نے ریمو کیا اس نے معافی مانگ لی ہے۔ مزید سماعت فرمائیے خود عمیر قاسمی کی زبانی۔ اور اسی وجہ سے جس بندے نے یہ حرکت کی تھی اس کو میں نے کہا کہ تو معافی مانگ، اس نے معافی مانگی پرسنل میں جا کر ضیائی صاحب سے۔ اب اس سے زیادہ اب کیا چاہیے آپ کو؟ اب کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ؟ اب اگر کوئی آدمی غلطی کر دے، اب وہ معافی مانگ لیا، اب کیا کریں؟ اس کو ماریں؟ اس کو کاٹ ڈالیں؟ کیا کریں؟ بھائی ہم تو معاف کر دیے، اب آپ جو چاہیں کریں۔ کب تک چھپیں گی کیریاں پتوں کی آڑ میں، ایک دن تو عام بن کے بکے گی بازار میں۔ اب صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے ریمو ہو گیا۔ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ عمیر قاسمی صاحب نے جس شخص کو ایڈمن بنایا، کیا وہ عالم نہیں کیا تھا؟ کیا اس میں اتنی صلاحیتیں نہیں تھی؟ اگر اس کو ایڈمن بنایا تو کیا اس کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی کسی کو ریمو کر دے گا تو اس کی شکست مانی جائے گی؟ اب یہ بول رہے ہیں کہ غلطی سے ریمو ہو گیا۔ ارے بھائی، غلطی سے ریمو ہوتا تو ایک ایڈمن ریمو ہوتا۔ یہ کیا ہوا کہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو ریمو کیا اور فوراً اس کے بعد میں ذاکر حسین صاحب کو بھی ریمو کر دیا، اور شرائط میں یہ بات طے تھی کہ دونوں کا ایک ایک ایڈمن گروپ ایڈمن رہیں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ دیوبندیوں کے 7 گروپ ایڈمن بنے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے تو ہاں بھائی، یہ غلطی سے صحیح کام کیا تم نے۔ یہ غلطی سے نہیں ہوئی، یہ غلطی جان بوجھ کر کی گئی۔ اب دیوبندیوں کو چاہیے کہ اپنی بات پر اٹل رہے۔ اگر یہ اپنی قول میں اور اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جو شرائط انہوں نے دیے تھے، ان کے خود کے بنائے ہوئے شرائط تھے کہ اگر کوئی کسی سے ایڈمن شپ لے گا تو اس کی شکست مانی جائے گی۔ یہاں پر ضیاء المصطفیٰ صاحب کو بھی ریمو کیا، ذاکر حسین صاحب کو بھی ریمو کیا، اور غلطی سے دونوں ریمو نہیں ہو سکتے۔
اگر 40-40 45-45 دونوں کے ممبر تھے تو 80-90 لوگ میں غلطی صرف ضیاء المصطفیٰ صاحب کے ساتھ ہی ہوئی کہ ان کو ریمو کر دیا غلطی سے صرف ذاکر حسین صاحب ہی ریمو ہوئے، غلطی سے ان کا کوئی مولانا اور مناظر نہیں ہوا؟ تو یہ سب ان کی بے بنیاد باتیں ہیں، اپنی غلطیوں پر لیپا چھاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ان کے گروپ ایڈمن نے رضا المصطفیٰ صاحب ضیائی اور ذاکر حسین صاحب دونوں کو ریمو کر دیا تو سارے دیوبندی گروپ والے سمجھ گئے کہ اب دیوبندیوں کی شکست ہو چکی ہے، کیونکہ شرائط میں یہ بات طے تھی کہ جو کسی کو بھی ریمو کرے گا تو ریمو کرنے والے کی شکست مانی جائے گی۔ تو اب رضا المصطفیٰ صاحب اور ذاکر حسین صاحب کو ریمو کیا، سارے دیوبندی حضرات جو اس گروپ میں تھے سمجھ گئے کہ اب دیوبندیت کی شکست ہو چکی ہے۔ جب ایسا ہو گیا تو رضا المصطفیٰ صاحب کے پرسنل پر ان دیوبندیوں نے گندی گندی گالیاں بکی۔ اب ساری گالیاں تو آپ کو سنا نہیں سکتے، لیکن ثبوت کے طور پر ایک آدھ گالی آپ کو مجبوراً سنانی پڑ رہی ہے۔ جملہ شرکائے گروپ، اب ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ دیکھو خاص میں آ کر کیسی کیسی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ تیری ماں کے چھوت میں لوڑا، تیری بہن کے چھوت میں کیسا لوڑا رکھتا، مطلب پورا انگلش شرٹ مارتا ہوں۔ تیری ماں کے چھوت میں لوڑا، تیری بہن کی چھوت کیسی بھی رندے، لوز رندے، ٹائٹ رندے، اچھا چھوت لیتا ہوں۔ تیری ماں کی چھوت، تیری ماں کی چھوت میں لوڑا ڈال کے چودوں گا، تیری بہن کی چھوت ایسا پڑے گی۔ تیری ماں کی چھوت، تیری جورو کو میں ہی چودا میں، تیرا بچہ وانا وہ میرا ہی ہے۔ تیری ماں کی چھوت، رضا خانی کافر کی اولاد، تم لوگ کس کی ناجائز اولاد ہے، مطلب تمہاری ماں کی چھوت میں لوڑا کیسا چودوں گا، مطلب پرسنل بھی نہیں سنبھال سکے گا تو تیری ماں کی چھوت۔ مولانا میں ختم کروں گا اس حرامی کو۔ ہم رضا خانیوں میں اتنا دم ہے، وہ دیوبندی میں پورے بھاگ جاتے، تم لوگ حرام کو رہو۔ اب ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ گالی دینے پر اتارو ہو گئے ہیں۔ شرم کرو عمیر قاسمی، شرم کرو۔ استغفر اللہ، معذرت چاہتے ہیں، یہ باتیں سنانے کی نہیں ہوتی، لیکن مقصد دیوبندیت کا اصلی چہرہ دکھانا ہے، اس لیے سنانی ضروری ہے۔ یہ تو خالی چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے ان لوگوں نے کیسی کیسی گندی گندی گالیاں دی۔ خیر، آئیے آپ کو اب کچھ ان لوگوں کے تاثرات سناتے ہیں جو اس مناظرے کے ذمہ داران تھے، جیسے ذاکر حسین رضوی جن کے ذریعے مناظرہ طے پایا تھا، قمر الدین رضوی صاحب جو اس مناظرے کے وکیل تھے، معاون مناظر معروف رضا مصباح النعیمی صاحب اور خود رضا المصطفیٰ صاحب، ان سب کے تاثرات آپ کو سناتے ہیں اور ان کے تاثرات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مناظرے کی کیا حقیقت ہے۔ میں ذاکر حسین رضوی اہل سنت والجماعت، جسے دنیا مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، میری اور دیوبندی مناظر عمیر قاسمی کے بیچ مناظرہ ہونا طے پایا تھا، جس میں علماء اہل سنت والجماعت بریلوی حنفی کی طرف سے علامہ رضا المصطفیٰ ضیائی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی مناظر اہل سنت تھے۔ دیوبندی کی طرف سے عمیر قاسمی دیوبندی مناظر تھے، لہذا دونوں میں کے بیچ میرے مابین بات ہوئی۔ عمیر قاسمی نے اپنی وائس میں یہ اقرار کیا اور علامہ رضا المصطفیٰ ضیائی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی نے بھی اپنی وائس میں یہ اقرار کیا کہ مناظرہ کے دوران ایک ایک ایڈمن رہیں گے اور جو بھی ایڈمن شپ چھینے گا تو اس کی شکست مانی جائے گی، اور
بعد میں عمیر قاسمی دیوبندی مناظر سے گفتگو ہوا تو دو ایڈمن کے متعلق بات ہوئی. تو علماء اہل سنت کی طرف سے 2 ایڈمن تھے، لیکن دیوبندیوں کے مکر و فریب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے 7 ایڈمن گروپ کے اندر بنا لیے تھے، اور دوران مناظرہ ہی پہلے علامہ رضا المصطفیٰ ضیائی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی کو ریموو کیا گیا. اس کے بعد میں اس ناچیز ذاکر حسین رضوی کو بھی ریموو کر دیا گیا. تو عمیر قاسمی دیوبندی مناظر خود اپنے قول سے شکست کھائی اور دیوبندیوں کی ہار ہوئی. ذاکر حسین رضوی. الحمدللہ میں اس مناظرے کا وکیل تھا اور وکیل ہونے کے حیثیت سے بول رہا ہوں کہ عمیر جو اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی اور اپنے آپ کو بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں، استاد المناظر دیوبندی کا، انہوں نے جو شرائط رکھی گئی تھی اس شرائط کو انہوں نے توڑ کی، اور شرائط یہ رکھی گئی تھی بھائی جو جس کا ایڈمنشپ چھینے گا ان کی ہار ہوگی، اور انہوں نے شرائطوں کا دھجیہ اڑایا. اور دھجیہ اڑانے کے بعد انہوں نے ہم لوگوں کے ایڈمن کو، یعنی اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کے ایڈمن جو تھے حافظ ذاکر صاحب، اور مناظر تھے حضرت علامہ رضا المصطفیٰ ضیائی صاحب. تو دیوبندیوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کے ایڈمنشپ چھین کر اور ان کے تمام کافی لوگوں کا 8-9 لوگوں کو گروپ کا ایڈمن بنا لیا، اور ہم لوگوں کے بارے میں ہمارا قابروں کے بارے میں نازبہ حرکت شروع کر دیا اور گروپ سے راہ فرار ہونے کا اختیار کر لیا انہوں نے. اور یہ غلط ملت کرنے کے وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے مناظرہ نہ ہو، اس لیے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مناظرہ کریں گے تو ہماری شکست ہوگی. تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے ایڈمنشپ چھین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. اور بحمدہ تعالی و تقدس شیران رضا کا یلغار ہے کہ ذریت وہابیت ماں اہل و عیال کے فرار ہے. اس کی واضح اور بین دلیل یہ ہے کہ آج مورخہ 8 جولائی 2017 بروز ہفتہ حق و بات اہل حق و باطل کا گروپ میں مناظرہ ہونا طے پایا تھا، جس میں بحیثیت صدر مناظر اہل سنت قاطع کفر و بدعت طامع صلح کلیت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد یوسف رضا صاحب سیالوی پاکستانی و معامل مناظر احقر افکر محمد معروف رضا مصباح قادری المعروف ابو عمیر مصباح النعیمی کشن گنج بہار، شیخ الحدیث و صدر دار الافتاء
दारुल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरखेज अहमदाबाद गुजरात और मुनाजिर अहले बहसियत मुनाजिर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब ज़ियाई आकोला महाराष्ट्र और बहसियत वकील हजरत अल्लामा कमरुद्दीन रज़वी साहब व हजरत हाफिज जाकिर हुसैन रज़वी और फरीक मुखालिफ की जानिब से बहसियत मुनाजिर जनाब मुफ्ती उमैर कासिमी देवबंदी साहब, बहसियत सदर मुनाजिर जनाबे मुफ्ती इदरीस साहब, बहसियत वकील मुफ्ती इकबाल आदिल मज़ाहरी साहब, बहसियत वकील सलमान देवबंदी साहब थे, जिसमें जनाबे उमैर देवबंदी साहब ने ये शर्त रखी थी कि एडमिनशिप जो जिससे छीनेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी और बिहम्दिही ताला व तक़द्दस अहले हक का जब जलगार हुआ तो जनाबे उमैर कासिमी देवबंदी एडमिनशिप छीनने पर मजबूर हो गए ताकि अपनी शिकस्त से दो चार होना अब कब्ल बहस तस्लीम कर लिया जाए। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। तो मैं ये ऐलान बहैसियत मुआविन मुनासिर करना हम सब जानता हूँ कि जनाबे उमैर कासिमी देवबंदी को आज मोरखा 8 जुलाई को बहुत ही दर्दनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा है और आज फिर उसने अपने सिलसिलत ज़हब को बाकी रखते हुए यानी हार की लड़ी बांधते हुए आज फिर एक शिकस्त अपने नाम कर दी। और इसी तरीके से उमैर कासिमी देवबंदी इसके पेशतर इस बंदा अख्तर अल-मारूफ अबू उमैर मिसबाहुल नईमी से इस तरीके से जलील और रुसवाई के साथ शिकस्त से दो चार हुआ था जो आज भी सोशल मीडिया में जाहिर व बाहिर है। तो इस मैसेज से मैं आलम इस्लाम के तमाम सुन्नी अफराद व अशखास को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज फिर से हक का बोलबाला अहले सुन्नत का बोलबाला और वहाबी दियाबना का मुंह काला हो गया। यानी उमैर कासिमी हजरत मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा ज़ियाई साहब से मुनाजरा हार चुके हैं। करम होगा मिसबाहुल नईमी अल-मारूफ अबू उमैर मिसबाहुल नईमी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जुमला अहबाब अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। गुलामाने आला हजरत के मुकाबिल किस्म दम है जो आएगा, सामने माजी न आया हाल क्या टकराएगा। देव के बंदे गिरेंगे मुंह के बल ये देख कर, हश्र में जब परचमे अहमद रजा लहराएगा। जुमला अहबाबाने अहले सुन्नत व जमाअत, आज 8 जुलाई 2017 बरोज हफ्ता एक ग्रुप में मेरा मुनाजरा तय पाया था देवबंदियों के उस्तादुल मुनाजरीन, जिसको देवबंदी अल्लामा फहामा मुफ्ती और न जाने क्या क्या अलकाबात और खिताबात से नवाजते रहते हैं, उस शख्स के साथ जिसका नाम मौलवी उमैर कासिमी है। और शराइत मुनाजरा में इस बात का जिक्र किया गया था कि एडमीन फरीकैन रहेंगे, यानी मुनाजरीन एडमीन रहेंगे और एक एक एडमीन दोनों की जानिब से रहेगा। और अगर कोई एक दूसरे की एडमीनशिप छीना तो उसके शिकस्त का फौरन ऐलान किया जाएगा। दौराने मुनाजरा 40 से 45 मेंबरान तबक़े देवबंद के थे और इतने ही अहले सुन्नत व जमाअत के अफराद भी उस ग्रुप में मौजूद थे। अभी मुनाजरा चल ही रहा था कि जो वतीरा देवबंदियों का रहा है, अय्यारियो मक्कारी दजलो फिरेब का, उसी वतीरे का इजहार करता हुआ मौलवी उमैर कासिमी भी नजर आया और उसने जिसका इंतखाब करके एडमिनशिप दिया था वो भी करता हुआ नजर आया।
اور اس شخص نے دوران مناظرہ مجھ کو اس گروپ سے ریموو کر دیا. تو اب میں مولوی عمیر قاسمی کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ مولوی عمیر قاسمی، تم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو. تحریر میں تم نے صاف طور پر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جو ایڈمن شپ چھینے گا اسی وقت اس کے شکست کا اعلان کیا جائے گا. تو مولوی عمیر قاسمی، اب تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اپنے کہے ہوئے بات پر عمل کرو. جملہ شرکائے اہل سنت و جماعت، جملہ احباب اہل سنت و جماعت، میں صمیم قلب سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے افراد اہل سنت و جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تاریخ شاہد عدل ہے. جیسا کہ ماضی سے آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی فتح یاب ہوتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل سنت ہے فی زماننا، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. آپ حضرات کے دعاؤں کا طالب فقیر رضا المصطفیٰ ضیائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو، آپ نے پورے مناظرے کی داستان سماعت فرمائی. آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ مناظرہ ہوا تھا 8 تاریخ 7واں مہینہ 2017 اور واٹس ایپ کے گروپ حق اور باطل میں. حق آیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. عمیر قاسمی مناظر دیوبند، مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا رضا المصطفیٰ صاحب کے سامنے آیا اور شرائط جو بیان کیے تھے وہ آپ نے اوپر سن لیے کہ اگر کوئی بھی کسی کی ایڈمن شپ چھینے گا تو اس کی شکست مانی جائے گی. اور یوں دیوبندیوں کی طرف سے سب سے پہلے رضا المصطفیٰ صاحب کو ریمو کیا گیا اور یوں ان کی ایڈمن شپ چھینی. یہیں سے دیوبندیوں کی شکست ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد فوراً ذاکر حسین رضوی صاحب کو ریمو کیا اور یوں دیوبندیوں کی شکست مکمل ہو گئی. قلق غلام رضا بھی ہے خنجر خوخار برقبار، قلق غلام رضا بھی ہے خنجر خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو، آپ کو یاد ہوگا